بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو لائف ان اسلام آفیشل ٹی وی کی طرف سے محبت و برا سلام۔ معزز سامعین کرام، مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئی تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہدین اور سلاطین گزرے جو بہت مشہور ہے، جنہوں نے صلیبوں کی دان کٹے کی۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان الپ ارسلان وغیرہ شامل ہے۔ میں تاریخ اسلام سے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سے قربانیاں دی، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کئی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ کئی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نرر اور رحمدل انسان تھے۔ ان کے مقاصد میں اسلام، اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے۔ سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے۔ شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناطولیہ میں سلجوق سلطان علاء الدین کی حکومت تھی۔ صلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کے خاتمہ کر سکے۔ سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کئی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی ہو گئی۔ سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کئی قبیلے کے سردار بنے۔ وہ بہت ذہین اور بہترین جنگجو تھے، جہادی سوچ ورثہ میں ملی تھی۔ انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعہ کارا حصار کو فتح کیا۔ اصل میں ارطغرل کے آباء و اجداد کردستان میں بسنے والے چرواہے تھے۔ جب جنگیز خان نے ان کے علاقوں پر حملہ کی تو یہ وہاں سے ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ آ گئے۔ جب ارطغرل اپنے مختصر سے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ پہنچی تو یہاں دو گروہوں میں خونریزی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف رومیوں کا لشکر جرار تھا اور دوسری طرف سلجوقیوں کی چھوٹی سی فوج۔ ارطغرل چونکہ فطرتاً ایک بہادر انسان تھا، اس نے کمزور اور چھوٹی گروہ کا ساتھ دیا۔ قسمت اس کے ساتھ تھی، اس لیے فتح نے اس کے قدم چومی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس لشکر کا ساتھ ارطغرل غازی نے دیا، اصل میں وہ سلطان علاء الدین سلجوقی حکومت کا لشکر تھا۔ اس بہادری کی وجہ سے سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو تمام اعوز قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناطولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے ان کا نگران بنا دیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہو گئی اور سلطان علاء الدین کو بھی ایک طاقتور حلیف مل گیا۔ سلجوقیوں کے منتشر ہوتی قوت کے سبب ان کے کئی امیر خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے، لیکن ارطغرل نے کبھی علاء الدین سے بغاوت کا نہیں سوچا۔ وفاداری اس کے خون میں تھی، اس لیے ارطغرل نے ہر معرکہ میں علاء الدین کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کو 3 بیٹے عطا کی۔ ارطغرل غازی نے ان 3 بیٹوں کے نام گندوز، ساوجی اور عثمان رکھ لیا۔ عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے۔ ارطغرل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے منگولے کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کی، جن میں نویان اور آرنچک مشہور ہے۔ سلجوق سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوگوت میں اکٹھا کیا، صلیبوں سے چینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئی تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرہ ور ہو اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرہ کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا۔
اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقع خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہو۔ اناطولیہ میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ شکست کی غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا۔ غازی ارطغرل صلیبی اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ سوگوت اب ایک ریاست بن چکی تھی۔ غازی ارطغرل کے وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کا ایک قبیلے کے سردار بنے اور ریاست سوگوت کو مضبوط کرتے رہے۔ وہ اب ریاست سوگوت کے سلطان کہلائے جاتے تھے۔ 1299 عیسوی میں خلافت قائم کی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ارطغرل غازی کی وفات اور پیدائش کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن جو سب سے صحیح روایت ہے وہ 1191 عیسوی ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، لیکن کچھ مورخین نے 1281 بتاتے ہیں۔ اللہ پاک عظیم مجاہد غازی ارطغرل اور سلطان عثمان غازی پر اپنے رحمت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ معزز سامعین کرام، آپ سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز جلدی پہنچ سکے۔